تفسیر دیکھیے، دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 183۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا ہے جیسے ان لوگوں پر لکھا گیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ گنے ہوئے چند دنوں میں۔ پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا ہے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ پھر جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کر لے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری میں، روزہ ان 5 فرائض میں داخل ہے جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ الصیام یہ مصدر ہے، یہ صومن کی جمع نہیں بلکہ صومن بھی مصدر ہے۔ اصل میں یہ کسی بھی کام سے رک جانے کو کہتے ہیں، کھانا پینا ہو یا کلام ہو یا چلنا پھرنا ہو۔ اسی لیے گھوڑا چلنے سے یا چارہ کھانے سے رکا ہوا ہو تو اسے فرس صائم کہتے ہیں۔ شریعت میں روزے کی نیت سے صبح صادق سے سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور جماع سے یعنی ازدواجی تعلق سے رکے رہنے کا نام صوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس امت کے جو مومن ہیں ان سے مخاطب ہے اور ان کو روزہ رکھنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو روزہ کیا ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جنسی تعلق سے رکا جائے۔ روزے سے نفس پاکیزہ ہوتا ہے، طہارت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ اس نے جس طرح مومنوں پر روزے کو فرض قرار دیا ہے اسی طرح پہلے لوگوں پر بھی اسے فرض قرار دیا تھا، چنانچہ وہ لوگ ان کے لیے ایک نمونہ ہیں، لہذا انہیں چاہیے کہ اسے پہلے لوگوں کی نسبت زیادہ کامل طریقے سے سر انجام دیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 48۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے یعنی ہر گروہ کے لیے ایک دستور اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس کتاب کے بارے میں آزمائے جو اس نے تمہیں دی ہے، چنانچہ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اسی وجہ سے یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ مومنو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح
تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بنو، کیونکہ روزے میں بدن کے لیے تزکیہ بھی ہے اور شیطان کے راستوں کو تنگ کر دینے کا اہتمام بھی۔ اور حکمت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ اسلامی روزے کا مقصد نفس کو عذاب دینا نہیں ہے، بلکہ دل میں تقوی یعنی بچنے کی عادت پیدا کرنا ہے، کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے صبح سے شام تک حلال چیزوں سے بھی بچے گا تو وہ حرام سے بھی بچنے لگ جائے گا۔ اسی طرح روزہ گناہوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بخاری میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ، روزہ گناہوں اور آگ سے ڈھال ہے، یعنی بچاتا ہے، نفس کو پاکیزہ کرتا ہے۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب، اے گروہ نوجوانوں کے، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھے وہ شادی کر لے، ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، اور جس کے پاس استطاعت نہیں ہے، جوان ہو گیا لیکن شادی کی استطاعت نہیں ہے، وہ روزے رکھے، یہ اس کی شہوت کو منقطع کر دے گا، یعنی انسان کا نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بخاری میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹی بات اور اس پر عمل نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بندہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اس لیے روزہ رکھ کر نماز نہ پڑھنے والے، جھوٹ بولنے والے، دھوکہ دینے والے، سارا دن ٹی وی پر کان اور آنکھ کے زنا میں مصروف رہنے والے، غرض کسی بھی نافرمانی کا ارتکاب کرنے والے یہ سوچ لیں کہ انہیں روزہ رکھنے سے کیا ملا ہے۔ تو روزہ ہم پر ایسے فرض ہے جیسے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ پہلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ اور پہلی امتیں ہیں۔ روزے کی یہ فرضیت 2 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ قریش عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے۔ جب مدینہ میں آئے تو اس دن کا روزہ رکھا اور رکھنے کا حکم دیا۔ پھر جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو رمضان کے روزے فرض ہو گئے اور عاشورہ کا روزہ ترک ہو گیا، جو چاہتا رکھ لیتا، جو چاہتا نہ رکھتا، یعنی نفلی ہو گیا۔ یہ بخاری میں آتا ہے۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہوتے ہیں، چند دن ہوتے ہیں۔ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر پر تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں گنتی پوری کر لے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ ہے 1 مسکین کا کھانا۔ صحیح سند کے ساتھ یہ آیت کا جو حصہ میں نے ابھی پڑھا ہے اس کی 2 تفسیریں آئی ہیں، یہ آپ نے لکھنی ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، تو جو چاہتا کہ روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے دے تو وہ ایسا کر لیتا، ٹھیک ہے، یعنی وہ بیمار نہیں ہوتا تھا
اگر وہ چاہتا رکھ لیتا، چاہتا چھوڑ دیتا اور فدیہ دے دیتا، یہاں تک کہ وہ آیت اتری جو اس کے بعد ہے، کیا سب نے روزہ رکھنا ہے سوائے جو بیمار ہیں، مسافر ہیں؟ تو اس آیت نے اس آیت کے حصے کو منسوخ کر دیا۔ یہ بخاری میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابن عمر نے بھی یہی فرمایا ہے، یعنی چونکہ شروع میں لوگوں کو روزے کی عادت نہ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی دی، جو چاہے روزہ رکھ لے، جو چاہے نہ رکھے فدیہ دے دے۔ لیکن بعد میں یہ آیت منسوخ ہوگی اور اگلی آیت نازل ہوگی اس کی ناسخ۔ اکثر علماء نے یہی تفسیر کی ہے، یہ پہلی تفسیر ہے اس کی۔ سمجھ آگے چلیں۔ دوسری تفسیر صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس سے آئی ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، انہوں نے یطیقونہ کی جگہ یطوقونہ پڑھا ہے، جس کا معنی ہے یعنی اس سے تکلیف اٹھاتے ہیں۔ یہ میں سمجھا دیتی ہوں۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہ منسوخ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ بوڑھا مرد، وہ بوڑھی عورت ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ ہر دن یعنی ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ یہ بخاری میں آتا ہے۔ اسی طرح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوڑھے ہونے کے بعد 1 یا 2 سال ہر دن ایک مسکین کو گوشت کے ساتھ روٹی کھلا دی اور روزہ نہ رکھا۔ یعنی ایک بندہ بوڑھا ہے اور وہ طاقت نہیں رکھ رہا، تو ٹھیک ہے۔ اب پہلی چیز سمجھ آ گئی کہ یہ پہلے آیت نازل ہوئی تھی اور پھر منسوخ ہوگی، اور اس کی ناسخ آیت کون سی ہے؟ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ آگے آپ پڑھیں گے کہ جو تم میں سے یہ مہینہ پائے گا اس پر لازم ہے کہ روزے رکھے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد وہ بوڑھے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھ پاتے، وہ فدیہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابن عباس نے کیا معنی کیا ہے کہ جو لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ دے دیں۔ دونوں جو تفسیریں ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت روزے کی طاقت رکھنے والے کے حق میں منسوخ ہو چکی ہے۔ اس کے لیے آپشن نہیں ہے کہ وہ چاہے تو فدیہ دے دے، اور جس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، جیسے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں بہت، ان کے حق میں یہ منسوخ نہیں۔ یا پھر ایسا بیمار جس کے تندرست ہونے کی امید ہی نہ ہو، اس کا بھی یہی حکم ہے، وہ فدیہ دے گا۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے وہ اس کے لیے بہت بہتر ہے، یعنی ایک سے زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے، ٹھیک۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ساتھ ہی بتا دیا اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ آیت کا یہ حصہ آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے۔ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت بنا کر اس کو اتارا ہے، واضح دلائل ہیں جو ہدایت سے ملتے ہیں، فرقان ہے، لہذا جو بھی اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے۔ ہاں جو بیمار ہیں یا سفر پر، تو بعد میں
گنتی پوری کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ایام معدودات یعنی ماہ رمضان مراد ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی اس مہینے میں لیلۃ القدر میں قرآن کا نزول شروع ہوا، پھر 23 برس میں 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ ماہ سیام کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس نے قرآن عظیم کے نزول کے لیے دیگر مہینوں میں سے اس مہینے کا انتخاب فرمایا ہے۔ ٹھیک، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ مسند احمد میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی رات انزلت صحف ابراہیم فی اول لیلۃ من رمضان، کہ رمضان کی پہلی رات میں ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل کیے گئے۔ تورات رمضان کی چھٹی رات، انجیل رمضان کی 13ویں رات، اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کی 24ویں رات میں نازل فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں، لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان ہی تھا اور آخری عشرہ تھا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان کو قرآن مجید کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ اس میں کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت اور قیام ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہر رات جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ یہ بخاری میں آتا ہے۔ صحابہ کرام اور دوسرے سلف صالحین کے عمل سے بھی رمضان میں قرآن سے خصوصی شغف ثابت ہے۔ بہت سی احادیث میں ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کی فضیلت آئی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، بخاری میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کا قیام کیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بخاری میں آتا ہے۔ ابو داود میں آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی 23ویں، 25ویں اور 27ویں رات جماعت کے ساتھ قیام کروایا۔ تو پتہ چلا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنما ہے، ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ یہ اس قرآن مجید کی تعریف ہے جسے اللہ نے ان بندوں کے دلوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ چاہیے کہ بندے اس پر ایمان لائیں، اس کی تصدیق کریں، اس کی پیروی کریں۔ جو لوگ اس کا فہم حاصل کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، ان کے لیے یہ روشن دلائل بنتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ جو لوگ اس کا فہم حاصل کرتے ہیں وہ سرکشی سے بچ جاتے ہیں۔
حلال اور حرام میں فرق کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، یعنی اس ماہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد جو گھر میں موجود ہے وہ روزے رکھے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے روزے واجب ہیں، فریضہ ہیں، فرض ہیں سب پر۔ ہاں، وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، ایک بندہ مریض ہے، یہ نہیں کہ کسی کو زکام ہے تو وہ مریض ہے، صحیح معنوں میں بیمار ہے، یا وہ سفر پر ہے، کیونکہ سفر ایک مشقت ہے چاہے جتنا بھی آسان ہو۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں رمضان کے بعد وہ روزے رکھے گا، گنتی پوری کرے۔ بیمار ہے، ٹھیک ہو گیا تب، جیسے ایک عورت حاملہ ہے، دودھ پلاتی ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنی گنتی پوری کرے۔ جو سفر میں تھا جب وہ واپس آ گیا رمضان کے بعد وہ روزے پورے کرے گا، مکمل کرے گا، چھوڑے گا نہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالی ہمارے ساتھ آسانی کرتا ہے، تنگی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جو تو تندرست ہے، مقیم ہے، وہ روزہ رکھے، لیکن جو تندرست نہیں اور مسافر ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے۔ تو اس لیے سنت سے یہ بات ثابت ہے، اس لیے سفر میں کوئی روزہ رکھے یا چھوڑے، ایسا نہیں ہے کہ جس نے چھوڑا آپ یہ سمجھے وہ متقی نہیں ہے، نہیں، ایسی بات نہیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس آیت سے علماء کرام نے روزوں کی تکمیل پر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے عید الفطر کا اہتمام اور اس کے لیے جاتے ہوئے واپس آتے ہوئے تکبیرات کا اہتمام اخذ کیا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، جس کی عملی تفسیر احادیث رسول سے ملتی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب روزوں کے حوالے سے ایک اور چیز، سفر سے متعلق روزوں کے کچھ مسائل جو آپ نے نوٹ کرنے ہیں۔ سنت سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ فتح مکہ کے موقع پر ماہ رمضان میں سفر پر نکلے تھے، اور جب آپ مقام قدید پر پہنچے تو روزہ افطار فرمایا، لوگوں کو بھی حکم دیا کہ روزہ افطار کریں۔ یہ حتمی طور پر فرض نہیں ہے کہ سفر میں ضرور افطار کیا جائے، بلکہ اختیار ہے، اگر کوئی چاہے تو روزہ رکھ لے، چاہے تو افطار کر لے، کیونکہ راوی حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں جب ہم ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلتے تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوتا تھا اور کچھ نے نہیں، ایک دوسرے پر کوئی الزام نہیں لگاتا تھا، ٹھیک ہے؟ ہاں، رخصت پر عمل کرنا افضل ہے، ٹھیک ہے؟ رخصت پر عمل کے پیش نظر سفر میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ سے سفر میں روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیا رخصت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے، فمن اخذ بها فحسن، جس نے اس کو لیا تو اچھا ہے، ومن احب ان یصوم فلا جناح علیہ، اور جس کو روزہ رکھنا پسند ہو اس پر کوئی گناہ نہیں، صحیح مسلم میں آتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم برخصت اللہ التی رخص لکم، تم اللہ کی اس رخصت کو قبول کرو جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔
اسی طرح ایک جماعت کا کہنا ہے، ایک گروہ کا، کہ سفر میں ایک بندہ روزہ رکھے یا نہ رکھے دونوں برابر ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے کثرت سے رکھتا ہوں تو کیا سفر میں بھی روزہ رکھ لیا کروں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شئت فصم، اگر چاہو تو روزہ رکھو، وَإِن شِئْتَ فَأَفْطِرْ، چاہو تو نہ رکھو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس مسئلے میں یہ بھی بات آتی ہے کہ اگر ایک بندہ سفر میں روزہ رکھ لیتا ہے، اس کے لیے آسانی ہے، ٹھیک ہے، اس نے رکھ لیا۔ ایک بندہ اس نے روزہ رکھ لیا لیکن روزہ سفر کیا، گرمی ہے، اس پر گراں گزر رہا ہے، تو نہ رکھنا اس کے لیے افضل تھا۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، بیمار بہت زیادہ ہوتے ہیں، جیسے کسی کو بہت زیادہ شوگر ہے اور وہ روزہ رکھ لیتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور بار بار ان کو ہسپتال لے کر جاتے ہیں لیکن وہ روزہ نہیں چھوڑتے۔ ایسے سفر میں طبیعت خراب ہو گئی، دل گھبرا گیا، ہو سکتا ہے بے ہوش ہو جائیں، تب نہ رکھنا افضل ہے۔ آپ اس مسئلے کو سمجھ جائیں گے، کیونکہ حدیث جابر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس پر سایہ کیا جا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ فقالوا صائم، لوگوں نے کہا یہ روزے دار ہے۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس من البر الصوم فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یہ اس بندے کو دیکھ کر کہا، ٹھیک ہے، کہ اگر کسی پر روزہ گراں گزرتا ہے تو وہ سفر میں نہ رکھے، ٹھیک ہے، بعد میں وہ روزے کی قضا دے گا، چاہے تو مسلسل رکھے یا متفرق، الگ الگ۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر گنتی کو پورا کرے، مکمل 30 ہے یا پھر ایک کم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے آسانی کی ہے، تنگی نہیں کی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، مشکل میں نہ ڈالو، وسکینوا ولا تنفروا، تسکین دلاؤ، متنفر نہ کرو۔ یہ صحیح بخاری میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آسانیاں پیدا کرو۔ آسانی سے مطلب دین کا بدل دینا نہیں ہے، جہاں پر اللہ نے رخصت دی ہے اس کو قبول کیا جائے۔ مثلا آپ نے ساکس پہنی ہے، آپ مسح کر سکتے ہیں جیسے سردیاں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم مسح نہیں کرتے، یہ تقویٰ ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، اس لیے رخصت کو قبول کرنا چاہیے۔ پھر عبادت کی تکمیل پر اللہ کا ذکر کرو، کیوں کرو؟ کہ یہ اللہ کا احسان ہے جس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ جب ہم عبادت کر لیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی عبادت کے بعد حکم دیتے ہیں، پھر اللہ کا شکر ادا کرو، ذکر کرو کہ اللہ نے توفیق دی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 200، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پھر جب تم حج کے ارکان پورے کر چکو تو مینا میں اللہ کو یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اہل مکہ وہاں بیٹھتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کے بارے میں باتیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج ہے نا، حج کے ارکان پورے کرنے کے بعد یہ نہ سمجھو اتنی بڑی عبادت کر لی ہے، اب بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اللہ کا ذکر اتنی بڑی عبادت ہے۔ سورۃ الجمعہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پھر جب نماز ہو جائے تم اپنی اپنی راہ لو، اللہ کا فضل تلاش کرو جمعہ کے بعد،
پھر بھی اللہ کو یاد کرو. یہ نہیں کہ جمعہ پڑھ لیا کام ہو گیا. اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. سورۃ الجمعہ ہے، آیت نمبر 10 ہے، 10 ہے. اسی لیے سنت سے ثابت ہے فرض نمازوں کے بعد تسبیح، تحمید اور تکبیر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھنا مستحب عمل ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے. اور اسی طرح عید الفطر میں تکبیروں کا پڑھنا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے جس نے ہمیں یہ توفیق دی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک کہہ دو میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. لازم یہ ہے کہ وہ میری بات مانے، مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائے. اس آیت سے پہلے اور بعد میں آپ دیکھیں گے رمضان کا ذکر ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ماہ رمضان خصوصاً روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے اور افطار کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے افطار کے وقت ایک قبول کی جانے والی دعا ہے، یعنی رد نہیں ہوتی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عبادی کہہ کر اپنے بندوں پر اپنی خاص رحمت ظاہر کی ہے کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، اور پھر اپنے قریب ہونے کا ذکر کر کے دعا کرنے کی ترغیب دلائی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہے تو دعا کیا کریں، کیونکہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتے ہیں. اسی طرح امام احمد نے ابو موسیٰ اشعری سے روایت کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے کہ ہم جب بھی کسی ٹیلے پر چڑھتے یا کسی وادی میں اترتے تو بلند آواز سے تکبیریں کہتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب تشریف لائے اور فرمایا ایھا الناس، اے لوگو اپنے آپ پر رحم کرو، تم کسی بہرے یا غائب کو تو نہیں پکارتے، انما تدعون سمیعا بصیرا، تم اس ذات کو پکارتے ہو جو خوب سنتا ہے خوب دیکھتا ہے. وہ بہت اونچا اونچا بولتے تھے نا. جس ذات کو تم پکارتے ہو وہ تو تم سے تمہاری سواری کی گردن سے بھی قریب ہے. سمجھ آ گئی؟ کیا آپ اتنا چیخے نہیں، ایسا ذکر نہیں کرنا کہ اس میں چیخیں ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ ابن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک کلمہ نہ سکھاؤں؟ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہے وہ کلمہ کہ اللہ تیری توفیق کے بغیر نہ کوئی گناہ سے بچ سکتا ہے نہ نیکی کر سکتا ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. ایک بہترین ذکر بھی سکھا دیا. اسی طرح مسند احمد میں آتا ہے، حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ عز وجل، کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی آئی، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے اس گمان کے مطابق ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، اور میں اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے. اس لیے بعض لوگ دعا کرتے ہی نہیں، یہ دلوں کی سختی ہے. دعا کرنی چاہیے اور دعا قبول کی جاتی ہے. اس آیت سے یہ سمجھ آتی ہے ضائع نہیں ہوتی. یہ ہمارا ایمان ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، ما علی ظہر الارض من رجل مسلم
يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها، روئے زمین پر جو بھی مسلمان آدمی اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ نمبر 1، دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ او کف عنہ من السوء مثلها ما لم يدعو باسم او قطیعۃ رحم، یا پھر اس کی دعا کی وجہ سے اسی طرح کی کسی مصیبت کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ کوئی ایسی دعا نہ کرے جو گناہ والی ہو یا قطع رحمی والی ہو۔ سمجھ آ گئی؟ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے بشرطے کہ وہ جلدی سے کام نہ لے۔ معلم یعجل، یہ نہیں کہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی دے دے مجھے، جلدی یہ ہے یقولو، وہ کہے دعوت، میں دعا کرتا ہوں، دعا کی، اس کے بعد کیا کہتا ہے، فلم یستجب لی، اللہ میری سنتا ہی نہیں، ملا ہی نہیں، کہ یہ جلدی ہے، ایسے نہیں کرنا، دعا کی ہے انتظار کیجیے، جو وقت مقرر ہے، جو بہتر ہے، اللہ تعالیٰ اس میں عطا کرے گا، نہیں تو اس کی جگہ ضرور اللہ تعالیٰ کسی مصیبت کو دور کریں گے۔ اس لیے دعائیں کیا کریں، اور جب وقت ملے ہاتھ اٹھا کے بھی کیا کریں، تہجد کے وقت کیا کریں، اذان کے بعد کیا کریں، ٹھیک ہے، بارش ہو تب کیا کریں۔ اسی طرح 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ابن ماجہ میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ کون کون؟ الامام العادل، عادل امام، عادل لیڈر، عادل حکمران، والصائم، روزے دار کی، حین یفطر، روزہ افطار کرنے کے وقت، اور اس کے بعد مظلوم کی دعا، جس پر ظلم کیا جاتا ہے، دعوت المظلوم۔ سمجھ آگئی؟ یہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس لیے کثرت سے دعا کیا کریں، روزے کی حالت میں ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ دعا کی قبولیت کے سلسلے میں 2 حکم دیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ لازم ہے کہ اللہ کی بات ماننے والا بندہ ہو، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات کی، اور ایمان بھی لائے، اللہ کی بات مانے، حلال کھاتا ہو۔ مسلم میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا جو طویل سفر کرتا ہے، بکھرے ہوئے بالوں والا ہے، غبار سے بھرا ہوا ہے، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے اور غذا حرام ہے، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ جو حرام کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ سمجھ آگئی بات؟ آگے دیکھیں، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ تمہارے لیے روزے کی رات اپنی عورتوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے،
وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے۔ اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنی جانوں کی خیانت کرتے تھے تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا، لہذا اب ان سے مباشرت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا فجر کا خوب ظاہر ہو جائے، پھر روزے کو رات تک پورا کرو اور ان سے مباشرت مت کرو جب تم مسجد میں اعتکاف میں ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں لہٰذا ان کے قریب نہ جانا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں۔ ابن کثیر میں ہے کہ ابتدا میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو روزہ کھولنے سے لے کر صرف نماز عشاء تک کھانا پینا اور عورت سے صحبت جائز تھی۔ اگر کسی شخص نے عشاء کی نماز پڑھ لی یا وہ اس سے پہلے سو گیا تو اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، سمجھ آ گئی؟ پھر اگلے روز افطار یعنی سورج غروب ہونے تک کھانا پینا اور صحبت اس پر حرام تھی۔ بعض لوگ ضبط نہ کر سکے اور اس کے باوجود رات کو بیوی سے صحبت کر بیٹھے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے ان پر کھانا پینا اور بیویاں حرام ہو جاتی، وہ اگلی شام تک کے لیے روزے دار ہو جاتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، ابو داود کی حدیث ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی کی ہے۔ ذرا آپ امیجن کیجئے نا، ہم تو یہ دن کا روزہ رکھتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں۔ ایک انصاری صحابی کے متعلق روایت ہے کہ وہ روزے کی حالت میں دن بھر کھیت میں کام کرتے رہے، افطار کے وقت گھر آئے، بیوی سے پوچھا کوئی چیز کھانے کے لیے ہے؟ بیوی نے کہا نہیں، آپ ٹھہریے میں جا کر پڑوسیوں سے کچھ لاتی ہوں۔ بیوی کے چلے جانے کے بعد ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئے۔ بیوی کو یہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوا، پھر اگلے دن انہیں بغیر کھائے پیے ہی روزہ رکھنا پڑا۔ ابھی آدھا دن نہیں گزرا تھا کہ کمزوری کی وجہ سے غش کھا گئے، یعنی بے ہوش ہو گئے۔ اس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ بخاری کی روایت ہے، یہ کسی آیت کا پس منظر ہوتا ہے، اس کو ضرور آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی کی کہ رمضان کی راتوں میں کھانا پینا، ازدواجی تعلق اللہ نے حلال کیا ہے، اور ساتھ کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے سے لباس کی طرح ہے، ملتے بھی ایسے ہیں، اور انہیں جدا رکھنا یقیناً ان پر شاق ہوگا۔ اس لیے رمضان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ نے مباشرت کی اجازت دی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں پردہ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے۔ اور لباس سے مراد یہ بھی ہے کہ لباس ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے، اپنے ساتھی کے عیبوں کو چھپاتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اس صحبت کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرنی ہے؟ اولاد کی طلب۔ کفار کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ تعلق ہو جائے لیکن اولاد نہ ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ میں ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے کہ نکاح اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے۔ اسی طرح آپ نے یہاں پر پڑھا کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا فجر کا خوب ظاہر ہو جائے۔ فجر کے سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے۔ یہ جو الفاظ آئے ہیں سفید دھاگا اور اسی طرح سیاہ دھاگا، اس کے سمجھنے میں بعض صحابہ کرام کو غلط فہمی ہوئی، انہوں نے سرہانے کے ساتھ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا رکھ لیا اور اس کے واضح ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں آتا ہے، اس سے مراد رات کی سیاہی سے صبح کی سفیدی ہے۔ سمجھ آتی ہے کہ شریعت کو سمجھنے کے لیے حدیث لازم ہے، اس کے بغیر سمجھ نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ بلکہ یہ بات یاد رکھیے، قرآن سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان سیکھ لینا بھی کافی نہیں، حدیث بھی ضروری ہے۔ فجر تک کھانے پینے اور جماع کی اجازت سے یہ بات ثابت ہوئی
کہ جنابت کی حالت میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، غسل اذان کے بعد کیا جا سکتا ہے۔ یہ بخاری میں آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، یعنی سورج غروب ہونے تک روزے کو مکمل کرنا ہے۔ ابو داود کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ دیر سے افطار کرتے ہیں۔ سمجھ آگئی بات کی؟ ہمارے ہاں ٹائم ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی ہمارے ہاں قریب کی اذان نہیں ہوئی، ٹھیک۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور لہٰذا ان سے مباشرت مت کرو جب تم مسجد میں اعتکاف میں ہو۔ رمضان سے چونکہ اعتکاف کا خاص تعلق ہے، اس لیے یہاں پر اعتکاف کے احکام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہاں سے ایک اور بات سمجھ آئی کہ اعتکاف، سب سے پہلے اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی جگہ روک کر رکھتے ہیں۔ اعتکاف میں ازدواجی تعلق جائز نہیں، نہ مسجد سے نکلنا ہی جائز ہے سوائے ایسی ضرورت کے جس کے بغیر چارہ نہ ہو۔ ہاں، عورت خاوند سے ملاقات کر سکتی ہے مسجد میں جا کر۔ اور ایک اور بات سمجھ آئی کہ اعتکاف مساجد میں ہوتا ہے، فی المساجد۔ اس لفظ سے معلوم ہوا کہ اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا، مسجد میں ہوتا ہے، چاہے عورت ہو یا مرد۔ بخاری میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسجد میں اعتکاف کرتی تھیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے اس کے غیر ثابت ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ایک باب بھی قائم کیا ہے، الاعتکاف فی المساجد کلھا، کہ تمام مساجد میں اعتکاف کے جائز ہونے کا بیان، ٹھیک ہے۔ ایک اور مسئلہ یہاں سے سمجھ آتا ہے، احادیث میں سحری کے وقت کھانا کھا کر روزہ رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ، بے شک سحری کھانا باعث برکت ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، صحیح مسلم میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں جو فرق ہے وہ سحری کا کرنا ہے۔ مسند احمد میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السحور اکلۃ برکۃ، سحری بابرکت کھانا ہے، فلا تدعوہ، لہذا اسے نہ چھوڑو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لو، فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہذا سحری کے وقت کچھ کھا پی کر روزہ رکھنا چاہیے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ احکام یعنی صبح صادق تک مباشرت اور کھانے پینے کا جائز ہونا، فجر سے سورج غروب ہونے تک ان چیزوں کی ممانت اور اعتکاف کی حالت میں عورتوں سے مباشرت کی ممانت، یہ کام اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کی سختی سے پابندی کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ اور نہ انہیں حاکموں کی طرف لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ روزے کی حالت میں اللہ کے حکم سے آدمی 3 نہایت مرغوب اور حلال چیزیں ترک کر دیتا ہے۔ اس مناسبت سے اب حرام سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔
جو مال بھی ناجائز طریقے سے حاصل کیا جائے، چاہے اس میں مالک کی رضامندی شامل ہو، وہ بھی باطل ہے۔ مثلا سود، کوئی آپ سے کہتا ہے کہ مالک تو راضی ہے تو آپ کھا لیں، لیکن نہیں۔ زنا کی اجرت، نجومی کی فیس، شراب کی خرید و فروخت، لاٹری یا جوئے کی کمائی، گانے بجانے کی اجرت، الغرض تمام ناجائز وسائل باطل کے ساتھ کمانے میں آ جاتے ہیں۔ تدلو یہ باب افعال کے مصدر ادلا ان سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے جو دلب ان سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ڈول۔ ادلا ان کا اصل معنی ڈول ڈالنا ہے، جیسے سورہ یوسف میں آپ پڑھتے ہیں فَأَدْلَا دَلْوَهُ، سورہ یوسف آیت نمبر 19، کہ اس نے اپنا ڈول ڈالا، کنویں میں ڈول ڈالا تھا نا۔ پھر کوئی چیز کسی کی طرف لے جانے یا بھیجنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ حکام کی طرف لے جانے کے دو معنی ہیں اور دونوں یہاں مراد ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی کو معلوم ہے کہ فلاں زمین یا مال فلاں شخص کا ہے، مگر اس کے پاس ثبوت نہیں۔ اگر میں مقدمہ کر دوں تو عدالت سے اپنے حق میں فیصلہ کروانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ پتہ ہے اس بندے کا، لیکن اس کے پاس کاغذات نہیں، چنانچہ وہ حاکم کے پاس مقدمہ لے جاتا ہے اور جیت جاتا ہے۔ اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی تم جانتے ہو کہ یہ برا ہے۔ اس لیے ایسی صورت میں یہ مال جائز نہ ہوگا۔ دوسرا معنی اس آیت کا یہ ہے کہ حکام کو بطور رشوت مال دے کر دوسرے کا حق باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور لینے والے پر لعنت فرمائی، ترمذی کی روایت ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، اگر اپنا حق لینے کے لیے تاوان دینا پڑے تو یہ رشوت نہیں، اگرچہ جہاں تک ہو سکے اس سے بھی بچنا لازم ہے، کیونکہ یہ گناہ میں اور بری عادت ڈالنے میں مدد کرتی ہے۔ ہاں، کوئی بندہ بے بس ہے وہ الگ بات ہے۔ لہٰذا اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ اور نہ ہی انہیں حاکموں کی طرف لے کر جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو، ٹھیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔